سندھ برصغیر کا وہ خطۂ ارض ہے جو ہمیشہ ہی بیرونی حملہ آوروں کا نشانہ بنتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے سندھ میں موجود کئی قدیم قلعے ماضی کے ان حالات کی نشاندہی کرتے نظر آتے ہیں۔ انہی قدیم قلعوں میں سے ایک قدیم قلعہ عمر کوٹ میں موجود ہے۔ قلعہ عمر کوٹ تاریخی اعتبار سے سندھ کے دیگر تاریخی قلعوں سے کافی مختلف ہے۔ یہ قلعہ عمر کوٹ کے عین وسط میں واقع ہے، جو اس شہر کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس قلعے کو 1020 میں تعمیر کیا گیا، جبکہ اس کا کل رقبہ 17 ایکڑ اراضی پر مشتمل ہے۔ قلعے کا مرکزی دروازہ دو مضبوط برجوں کے درمیان واقع ہے۔ قلعے کی دیواریں تقریباً 14 فٹ چوڑی اور 35 فٹ اونچی ہیں۔ عمر کوٹ کی تعمیر کے حوالے سے ماہرین کی دو رائے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے اس کی تعمیر عمر سومرو بادشاہ نے کروائی۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قلعے کو امر سنگھ راجپوت نامی حکمران نے تعمیر کروایا، جس کی وجہ سے قلعے کا اصل نام عمر کوٹ تھا۔ جو بعد میں تبدیل ہو کر عمر کوٹ بن گیا، عمر کوٹ فورٹ یا عمر کوٹ قلعہ بن گیا، اور آج بھی عمر کوٹ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ 1813 میں تالپور کے حکمرانوں نے اس قلعے پہ قبضہ کر لیا، اور آخر میں اس قلعے پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ اس قلعے کی ایک اور تاریخی حیثیت یہ بھی ہے کہ جب مغل بادشاہ ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد اس قلعے میں پناہ گزین تھا، تو اس قلعے میں 23 نومبر 1542 میں جلال الدین اکبر کی پیدائش اس قلعے میں ہوئی۔ اس قلعے کے اندر بعض توپیں اور گولے اب بھی موجود ہیں۔ ان توپوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ قلعہ جنگی مقاصد کے لیے تعمیر کرایا گیا تھا۔ قلعے کے اندر برطانوی دور کے ڈپٹی کمشنر کی قبر بھی موجود ہے، جو ضلع تھرپارکر کا ڈپٹی کمشنر تھا۔ اس وقت عمر کوٹ ضلع تھرپارکر کا ہی حصہ تھا۔
جغرافیائی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ قلعہ ریگستان کی بالکل اختتامی لکیر پر بنایا گیا ہے، جو کہ ایک لحاظ سے سرحد کا بھی کام دیتا ہے۔ قلعہ عمر کوٹ کی حالت روز بروز ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس تاریخی ورثے کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کریں۔ اسپیشل تھینکس ٹو مسٹر شکیل احمد اینڈ یاسر احمد فار ولاگنگ اینڈ فار گریٹفل جرنی۔